الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ مثبت سوچ اور منفی سوچ، یعنی اچھا گمان اور برا گمان، جس کو کہا جاتا ہے کہ حسن ظن اور ظن سو یا سوء ظن۔ حسن ظن اور سوء ظن کا مطلب ہوتا ہے کہ اچھی سوچ اور بری سوچ۔ چونکہ بہت سارے لوگ بدگمانی کے شکار ہو جاتے ہیں اور اچھی رائے رکھنے کے بجائے، اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھا گمان کرنے کے بجائے وہ برا گمان کرتے ہیں اور رکھتے ہیں۔ اس لیے اچھا گمان رکھنا چاہیے اپنے رب کے ساتھ۔ اور یہ جو گمانی والی بات ہے نا، مخلوق کے ساتھ بھی لوگ برا گمان کرتے ہیں، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان بھی فرمایا ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ بہت بدگمانیوں سے بچو، اس لیے کہ بعض بدگمانی کیا ہے، یہ گناہ کے کام ہے۔ اپنے رب کے ساتھ آدمی کو اچھا گمان رکھنا چاہیے، ہر حال میں، جہاں کہیں بھی ہو، جس حالت میں ہو، اپنے رب سے اچھا امید رکھنا چاہیے، اچھی سوچ، اچھی رائے رکھنی چاہیے۔ اپنے رب کے ساتھ بدگمانی میں کبھی بھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ میرا جو رب ہے میرے ساتھ برا کر رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا، اتنا جان لینا چاہیے۔ کیسے اللہ رب العالمین اپنے بندہ کے ساتھ برا کرے گا؟ جو ماں کے پیٹ میں کھلاتا پلاتا ہے، دنیا میں نکالتا، اتنا بڑا کرتا ہے، تو وہ رب جو کہ ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو وہ رب اپنے بندہ کے ساتھ کیسے غلط کرے گا اور کیسے برا کرے گا؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہر حال میں آدمی کو اچھا گمان رکھنا چاہیے اور اچھی سوچ ہونی چاہیے کہ اس کا جو رب ہے۔ اور سوء ظن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مان لے آدمی شک میں مبتلا ہو جائے، شک میں مبتلا ہو جائے اور یہ کہے کہ میرا رب میری مدد نہیں کر رہا ہے یا میرے ساتھ برا کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سوء ظن ہے، یہ بری سوچ ہے، یہ بدگمانی ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میرا رب جو ہے اللہ میرے ساتھ برا کر رہا ہے نا، یا اللہ مجھے اولاد نہیں دے سکتا۔ بہت سارے لوگ جس کو اولاد نہیں ہو رہی ہے نا، تو بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اللہ مجھے دینے والے نہیں ہیں۔ تو اس طرح سے بدگمانی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اور حسن ظن کا مطلب ہے، اچھا گمان کا مطلب یہ ہے کہ بندہ یہ یقین رکھے، یعنی ایمان اس کا اس قدر مضبوط ہوتا ہے، جو اچھا گمان رکھنے والا ہوتا ہے، اچھی سوچ رکھنے والا ہوتا ہے، تو اپنے رب کے ساتھ اس کا گمان بہت مضبوط ہوتا ہے، بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اپنے رب پر یقین ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین مدد کرے گا اور وہی دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ تو یہ ہے دونوں میں فرق۔ میں بتانا چاہتا ہوں، ایک نیک آدمی سے کسی نے کہا، ایک آدمی گیا اس کے پاس، تو صالح تھا، وہ نیک تھا، تو جب اس کے پاس وہ گیا تو اس نے کہا کہ کیا بات ہے کہ میں آپ کو ایک دم خاموش بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں، آپ بالکل خاموش نظر آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو اس آدمی نے اسے جواب دیا، اسے کہا کہ بیٹا دیکھو، میں نے قرآن میں پڑھا ہے یدبر الامر، کہ اللہ رب العالمین معاملات کو ڈیل کرنے والا ہے۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، یعنی آسمان سے زمین تک جو بھی معاملات ہیں سب وہی حکم اتارتا ہے، فیصلہ کرتا ہے نا۔ یدبر الامر من السماء الی الارض۔ تو میں نے جب یہ پڑھا ہے کہ اللہ رب العالمین معاملات کو ڈیل کرنے والا ہے، وہی ڈیل کرتا ہے، تو میں نے معاملات کو صاحب معاملات کے حوالے کر دیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی جو کرے گا وہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو میں اپنے اوپر کیوں لوں؟ جو معاملہ حل کرنے والا ہے، جو معاملہ لے کر کے چلتا ہے، جو حکم اتارتا، اسی پر میں یقین کر لیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو، میں نے یہ بھی قرآن میں پڑھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے بعد یا سختی کے بعد آسانی ہے۔ تو میں یقین کر لیا کہ آسانی آئے گی، یقینی طور پر آسانی آئے گی۔ میں کیوں پریشان ہوں؟ اگر میرے ساتھ ابھی پریشانی آ گئی ہے تو میں پریشان ہو کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں میرا۔ اس لیے میں اللہ کے اوپر بھروسہ کر لیا کہ اللہ رب العالمین نے جو فرما دیا ہے ان مع العسر یسرا، کہ سختی کے بعد
آسانی یقینی طور پر ہے تو میں اس پر یقین کر لیا۔ اسی طرح سے میں نے قرآن میں پڑھا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے یاد سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ دلوں کو سکون کیسے ملتا ہے؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو ایمان لائے ہیں نا ان کے دل اللہ کے ذکر سے ہی مطمئن ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جب اللہ رب العالمین نے یہ فرما دیا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے یاد سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، تو میں اس پر اعتماد کر لیا۔ میرا دل مطمئن ہے اللہ کے یاد سے، اللہ کے نام لینے میں میرا دل بالکل خوش ہے اور یقین ہے اس پر۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے فما ظنکم برب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے کہا نا کہ بھائی تمہارا گمان اپنے رب کے ساتھ، اپنے پروردگار کے ساتھ کیسا ہے؟ کیسا گمان رکھتے ہو تم کس طرح کا گمان رکھتے ہو؟ جبکہ اللہ رب العالمین نے اچھا گمان رکھنے کو کہا ہے تو تم بدگمانی میں مبتلا کیوں ہوتے ہو؟ اور دیکھیے گمان کے حوالے سے اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان کے سلسلے میں انبیاء کی زندگی آپ کے ساتھ ہے نا، صحابہ کی زندگی آپ کے ساتھ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اپنے رب کے ساتھ کس طرح سے گمان تھا۔ جب ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جب ہجرت کر رہے تھے دیکھیں گے تو ہمیں پکڑ لیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر تمہاری کیا رائے ہے کہ جس کا تیسرا اللہ ہے، جس کا تیسرا اللہ ہے وہ اس کے بارے میں کیا رائے ہے تمہاری کہ اللہ جس کے ساتھ ہے اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے جب سمندر کے پاس پہنچ گئے نا تو اس کی قوم کیا کہی؟ انا لمدرکون، ہم تو اب پا لیے گئے ہیں، پکڑ لے جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ رہنمائی کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کیا کہ چھڑی کو مارے اب سمندر پہ، راستہ نکال دینا اللہ تعالیٰ۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، مثالیں بہت ہیں، بس ایک دو میں بتانا چاہتا ہوں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، جب رسول بنائے گئے تو آپ ڈرے ہوئے تھے نا، اور آپ نے کیا کہا کہ مجھے میری جان کا بھی خطرہ ہے۔ تو خدیجہ نے کیا کہا؟ کلا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ، یعنی آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، بیواؤں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بے کسوں کا سہارا بنتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کیسے آپ کو ضائع کرے گا؟ دیکھیے ان کا گمان کیسا تھا اپنے رب کے ساتھ، کیسا گمان تھا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے نا، کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کیسا گمان تھا ابراہیم علیہ السلام کا؟ تو اپنے رب کے ساتھ ہر حال میں اچھا گمان کیجیے، اچھا گمان رکھیے۔ بدگمانی کا کبھی کتنوں مشکل آ جائے، کتنوں پریشانی آ جائے، روزی نہیں مل رہی، اتنا جانیے کہ وہ فیصلہ کر چکا ہے، وہ فیصلہ کیا ہوا ہے، روزی ملے گی، دے گا، جتنا لکھا ہوگا۔ ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ سب کچھ لکھوا دیتا ہے۔ کسی کو اولاد نہیں ہو رہی وقتی طور پر، بہت پریشان ہے، بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کہاں کہاں دروازہ کھٹکھٹانے لگتے۔ تو ایسا نہیں، اللہ کے دروازہ کو چھوڑ کر کے کسی کے دروازے کے پاس نہیں جائیے، صرف اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائیے، وہی دینے والا ہے۔ زکریا کس کو پکارے، یحییٰ کس کو پکارے؟ یعنی انبیاء کی زندگی کو لے لینا، کس سے مانگیں؟ تو اللہ رب العالمین سے مانگیں، اللہ سے اچھا گمان رکھیے کہ اللہ رب العالمین ہی دینے والا ہے، وہی دے گا، اس کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا۔ لیکن کبھی بھی کتنوں مشکل آ جائے، کتنوں پریشانی آ جائے، اللہ کے ساتھ بدظنی کا شکار مت ہوئیے گا، اللہ کے ساتھ برا گمان نہیں کیجیے گا۔